بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 شعبان المعظم اور اتوار کے دن کا بہترین وظیفہ، جو شخص اس وظیفہ مقدسہ معطرہ کو اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مراد کو مکمل کرنے کے لیے، وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ شعبان المعظم کے صدقے آپ کو یہ چیز عطا فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ قل هو اللہ احد اور یا فتاح کی تسبیح 33 بار کرنی ہے، 33 بار۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد قبول ہوگی۔ اس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کچھ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کر لو، پالو۔ اس کے بارے میں تشریح مفہوم یوں دیا گیا ہے کہ آپ بھیک نہ مانگیں، محنت کر کے ہاتھ پاؤں سے کمائیں، کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس انسان کی گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، کہ یعنی جسم میں جو گوشت ہے، جو نرم و ملائم حصہ ہے، وہ بالکل نظر نہیں آئے گا، بس ہڈیاں ڈھانچہ ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کو چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے لوگوں سے بھیک مانگے اور اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے کہ بندہ لکڑیاں لے آئے، تھوڑی سی محنت کرے، مشقت کرے اور پھر وہ کمر پر لاد لائے اور بازار میں پھر جا کر بیچے، یہ بہتر عمل ہے۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اس سے ایک تو ذلیل ہونا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، چہرے کو بچائے، گوشت جا سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، نور ختم ہو سکتا ہے، اور لوگ اسے بھیک دیں یا نہ دیں اور شرم بھی آتی ہے۔ تو اس وظیفے کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیک تمنا مراد ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس سے پہلے وظیفہ پڑھ لو، رب تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے خواہش، مراد، تمنا ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 شعبان المعظم اور اتوار کے دن کا بہترین وظیفہ، جو شخص اس وظیفہ مقدسہ معطرہ کو اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مراد کو مکمل کرنے کے لیے، وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ شعبان المعظم کے صدقے آپ کو یہ چیز عطا فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ
قل هو اللہ احد اور یا فتاح کی تسبیح 33 بار کرنی ہے، 33 بار۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد قبول ہوگی۔ اس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کچھ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کر لو، پالو۔ اس کے بارے میں تشریح مفہوم یوں دیا گیا ہے کہ آپ بھیک نہ مانگے، محنت کر کے ہاتھ پاؤں سے کمائیں، کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس انسان کی گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، کہ یعنی جسم میں جو گوشت ہے، جو نرم و ملائم حصہ ہے، وہ بالکل نظر نہیں آئے گا، بس ہڈیاں ڈھانچہ ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کو چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے لوگوں سے بھیک مانگے اور اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے کہ بندہ لکڑیاں لے آئے، تھوڑی سی محنت کرے، مشقت کرے اور پھر وہ کمر پر لاد لائے اور بازار میں پھر جا کر بیچے، یہ بہتر عمل ہے۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اس سے ایک تو ذلیل ہونا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، چہرے کو بچائے، گوشت جا سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، نور ختم ہو سکتا ہے، اور لوگ اسے بھیک دیں یا نہ دیں اور شرم بھی آتی ہے۔ تو اس وظیفے کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیک تمنا مراد ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس سے پہلے وظیفہ پڑھ لو، رب تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے خواہش، مراد، تمنا ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 شعبان المعظم اور اتوار کے دن کا بہترین وظیفہ، جو شخص اس وظیفہ مقدسہ معطرہ کو اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مراد کو مکمل کرنے کے لیے، وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ شعبان المعظم کے صدقے آپ کو یہ چیز عطا فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ قل هو اللہ احد اور یا فتاح کی تسبیح 33 بار کرنی ہے، 33 بار۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد قبول ہوگی۔ اس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔
بھیک مانگنے سے بہتر ہے کچھ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کر لو، پا لو۔ اس کے بارے میں تشریح مفہوم یوں دیا گیا ہے کہ آپ بھیک نہ مانگے، محنت کر کے ہاتھ پاؤں سے کمائیں، کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس انسان کی گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، کہ یعنی جسم میں جو گوشت ہے، جو نرم و ملائم حصہ ہے، وہ بالکل نظر نہیں آئے گا، بس ہڈیاں ڈھانچہ ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کو چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے کہ بندہ لکڑیاں لے آئے، تھوڑی سی محنت کرے، مشقت کرے اور پھر وہ کمر پر لاد لائے اور بازار میں پھر جا کر بیچے، یہ بہتر عمل ہے۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اس سے ایک تو ذلیل ہونا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، چہرے کو بچائے، گوشت جا سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، نور ختم ہو سکتا ہے، اور لوگ اسے بھیک دیں یا نہ دیں اور شرم بھی آتی ہے۔ تو اس وظیفے کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیک تمنا مراد ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس سے پہلے وظیفہ پڑھ لو، رب تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے خواہش، مراد، تمنا ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 شعبان المعظم اور اتوار کے دن کا بہترین وظیفہ، جو شخص اس وظیفہ مقدسہ معطرہ کو اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مراد کو مکمل کرنے کے لیے، وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ شعبان المعظم کے صدقے آپ کو یہ چیز عطا فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ قل هو اللہ احد اور یا فتاح کی تسبیح 33 بار کرنی ہے، 33 بار۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد قبول ہوگی۔ اس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کچھ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کر لو، پا لو۔ اس کے بارے میں تشریح مفہوم یوں دیا گیا ہے کہ آپ بھیک نہ مانگے، محنت کر کے ہاتھ پاؤں سے کمائیں، کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس انسان کی گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، کہ یعنی جسم میں جو گوشت ہے، جو نرم و ملائم حصہ ہے، وہ بالکل نظر نہیں آئے گا، بس ہڈیاں ڈھانچہ ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کو چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے کہ بندہ لکڑیاں لے آئے، تھوڑی سی محنت کرے، مشقت کرے اور پھر وہ کمر پر لاد لائے اور بازار میں پھر جا کر بیچے، یہ بہتر عمل ہے۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اس سے ایک تو ذلیل ہونا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، چہرے کو بچائے، گوشت جا سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، نور ختم ہو سکتا ہے، اور لوگ اسے بھیک دیں یا نہ دیں اور شرم بھی آتی ہے۔ تو اس وظیفے کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیک تمنا مراد ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس سے پہلے وظیفہ پڑھ لو، رب تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے خواہش، مراد، تمنا ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 شعبان المعظم اور اتوار کے دن کا بہترین وظیفہ، جو شخص اس وظیفہ مقدسہ معطرہ کو اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مراد کو مکمل کرنے کے لیے، وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ شعبان المعظم کے صدقے آپ کو یہ چیز عطا فرمائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ قل هو اللہ احد اور یا فتاح کی تسبیح 33 بار کرنی ہے، 33 بار۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد قبول ہوگی۔ اس کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کچھ اللہ کی عبادت کر کے حاصل کر لو، پالو۔ اس کے بارے میں تشریح مفہوم یوں دیا گیا ہے کہ آپ بھیک نہ مانگیں، محنت کر کے ہاتھ پاؤں سے کمائیں، کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس انسان کی گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، کہ یعنی جسم میں جو گوشت ہے، جو نرم و ملائم حصہ ہے، وہ بالکل نظر نہیں آئے گا، بس ہڈیاں، ڈھانچہ ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کو چہرے کو بچائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ اس کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے کہ بندہ لکڑیاں لے آئے، تھوڑی سی محنت کرے، مشقت کرے اور پھر وہ کمر پر لاد لائے
اور بازار میں پھر جا کر بیچے، یہ بہتر عمل ہے۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اس سے ایک تو ذلیل ہونا پڑتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، چہرے کو بچائے، گوشت جا سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، نور ختم ہو سکتا ہے، اور لوگ اسے بھیک دیں یا نہ دیں، اور شرم بھی آتی ہے۔ تو اس وظیفے کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیک تمنا مراد ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس سے پہلے وظیفہ پڑھ لو، رب تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے خواہش، مراد، تمنا ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔